بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان نے تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی شہریوں پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز تاجکستان میں 3 شہری باشندوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دہشت گردی میں افغانیوں کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی اور تاجک عوام کے دکھ کو پاکستان پوری طرح سمجھتا ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی میزبانی افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے۔ افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے۔ پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ تاجک حکام کے مطابق افغانستان سے 26 نومبر کی رات تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں 3 چینی شہری ہلاک ہوئے۔ تاجک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے تاجکستان کے جنوب میں ایک چینی کمپنی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ افغانستان سے ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے چینی کمپنی کے ملازمین تھے۔ جی ناظرین، ادھر وزارت داخلہ کے حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ UAE پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہا، صرف بلیو پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے مل رہے ہیں۔ سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں حکام نے بتایا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر UAE اور سعودی عرب میں پابندی لگتے بچی ہے۔ اگر پابندی لگ گئی تو اسے ہٹوانا مشکل ہوگا۔ حکام کا کہنا تھا کہ UAE ویزا انہیں دے رہے ہیں، صرف بلیو پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ حکام وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملک نے ہمارے سسٹم میں مداخلت کی اور پاسپورٹس بنوائے، اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہوگی کہ کرپشن ہوئی ہوگی۔ چند ماہ قبل سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر پاکستانی نکالے گئے، ان میں کئی افغان شہری پاکستانی بن کر مقیم تھے۔ بریفنگ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 61 ممالک میں 21,647 پاکستانی قید ہیں۔ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن سمینہ ممتاز نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے خطرات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا FIA اور متعلقہ اداروں نے ان علاقوں میں کوئی آگاہی مہم شروع کی؟ بیرون ملک غیر قانونی راستوں سے جانے کے سنگین نتائج سے عوام ناواقف ہیں۔ مختلف ایئرپورٹس پر آگاہی بینرز نہ ہونے پر بھی تشویش ہے۔ چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو انسانی اسمگلروں کے دھوکے سے بچائیں۔ بین الملک جانے والے اسٹوڈنٹس کو جعلی کورسز اور جعلی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ ہمارے اپنے ملک کے اندر سے کام کر رہے ہیں۔ غریب لوگ لا علمی میں نشہ لے جانے جیسے جرم میں ملوث کر دیے جاتے ہیں۔ نشہ لے جانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سزا پوری زندگی میں بدل سکتی ہے۔ ایئرپورٹس پر منشیات کی سخت سزاؤں سے متعلق آگاہی مہم کی کمی ہے۔ سمینہ ممتاز نے سے پوچھا کہ ایران میں حالیہ سخت سزاؤں کے بعد وہاں زیر حراست پاکستانیوں کی تعداد کتنی ہے؟ متعلقہ وزارت نے اب تک کتنی آگاہی مہمات شروع کی؟ کمیٹی کو بریف کیا جائے۔ سیکرٹری وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ چند ماہ قبل سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر پاکستانی نکالے گئے۔ کئی افغان شہری پاکستانی بن کر سعودی عرب میں مقیم تھے۔ اب ہم نے 18 سے 20 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈیجیٹل طور پر جمع کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تمام شہریوں کا ریکارڈ موجود ہے اور تصدیق فوراً ہو جاتی ہے۔ شہری کی شناخت کی تصدیق کے بعد ہی پوچھا جاتا ہے اسے کیا معاونت چاہیے۔ مختلف ملکوں کے اپنے اپنے قوانین ہیں، ہر جگہ وکیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی ملک صرف اپنے ملک کے وکیل کی اجازت دیتے ہیں۔ سیکرٹری وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ بیرون ملک گرفتار پاکستانیوں کی اکثریت معمولی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتی ہے۔ زیادہ تر گرفتاریوں اوور اسٹے، شناختی فراڈ یا بینک فراڈ کی ہوتی ہیں۔ قتل، منظم جرائم یا دہشت گردی میں پاکستانی شہری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے واقعات پر وزیر اعظم کی ہدایت پر متعدد ممالک کے دورے کیے۔
पंजाब के कई अजला से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी बैरून मुल्क रवानगी के केसेस सामने आए। गुजरात, वजीराबाद, शेखुपुरा और लाहौर से इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स दुबई और मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर सरगर्म हैं। सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला ने बताया कि मासूम नौजवानों को लालच देकर 43 से 50 लाख रुपए तक वसूल किए जाते हैं। इंसानी स्मगलर्स नौजवानों को यूरोप पहुंचाने के बहाने गैर कानूनी रास्तों पर धकेल देते हैं। कई पाकिस्तानियों को 6 से 8 माह तक जबरी मेहनत और गैर इंसानी हालात में रखा जाता है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात के कराची में तैनात कौंसल जनरल बखीत अतीकुल रुमैती ने इन खबरों की तरदीद की है कि यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौंसल जनरल यूएई कराची बखीत अतीकुल रुमैती ने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई के वीज़ों के इजरा के हवाले से उनके पास गुज़िश्ता 3 साल में इतना रश नहीं देखा गया जिसका इन दिनों यूएई कराची कौंसलेट को सामना है। उन्होंने कहा कि हर किस्म के वीज़ों के हवाले से कराची कौंसलेट के वीज़ा सेक्शन में बहुत ज़्यादा रश है। वीज़ा की बंदिश के हवाले से इतलात बिल्कुल गलत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाज़ नौयत के वीज़ों के इजरा के हवाले से पेश की तारीख लेना पड़ती है जो 1 महीने से तजावज़ कर चुकी है। वाज़ेह है कि एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी ने जुमेरात को सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास के दौरान बयान दिया कि मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा है। ताहम यूएई के हवाले से यूएई कौंसल जनरल कराची ने ऐसी खबरों की कतई तरदीद कर दी है। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर है से आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला केपी बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से रवाना हो गए। इस मौके पर सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि हमने फैसला किया है, आज कौमी असम्बली और सेनेट इजलास नहीं चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडयाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी से मिलने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। उन्होंने एडवोकेट जनरल और किसी वकील से भी मुलाकात नहीं की। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।